پھر وہی قسم ہے. یہ مائک کیا کریں گے اب؟ ماشاء اللہ بارک اللہ. حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے موضوع کی مناسبت سے بہترین خطاب فرمایا. میں قاری جلیل احمد صاحب اور فقیر محمد صاحب ان دونوں صاحبان سے درخواست تو کروں گا آپ حضرات اسٹیج پر آ جائیں. حافظ ساجد تجویدی کے والد گرامی نہال احمد صاحب آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. آ جاؤ. محترم حضرات، ابھی آپ حضرات جو طلبہ ہیں، ابھی دیکھیے آپ جج صاحبان کام کر رہے ہیں ابھی ہے نا، تو تھوڑا سا وقت تو لگے گا تب تک کہ ہم لوگ ایک دوسرے کام کے اندر مصروف ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تقریب اعترافی خدمات ہے نا آج کے ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم عنوان ہے. ہمارا مقصد یہ ہے اس کے ذریعے سے کہ ہمارے یہ جو عزیز طلبہ ہیں، جو نونہالان ہیں، ان کے سامنے رول ماڈل کے طور پر ہم ہمارے ان علماء، حفاظ، مفتیان کرام اور قرائے کرام کو پیش کریں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کا بیش قیمت حصہ جو ہے دین متین کی سربلندی کے لیے لگا دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈ، اس کے اندر صاحبان اعزاز میں دکھ رہا ہے، سب لوگوں ادھر توجہ دو. یہ بورڈ جو آپ کو دکھ رہا ہے صاحبان اعزاز، اس میں سب سے پہلا نام ہے حضرت مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاذ حدیث دارالعلوم محمدیہ قدوائی روڈ. آپ کا بھی استقبال کیا جانا ہے. دیکھیے ہم لوگ ہر سال جو استقبال کرتے ہیں اس میں 5 قسم کے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. ایک پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے حدیث کی لائن سے خدمت کی ہے، ایک. دوسرے افتاء کی لائن سے خدمت کی ہے، 2. تیسرے جو ہے حفظ کی لائن سے خدمت کی ہے، اور چوتھے جو ہے تجوید و قرات کی لائن سے جنہوں نے خدمات انجام دی ہے، اور 5ویں دینیات یعنی جو ابتدائی بچوں کو جو پڑھانے والا جو معاملہ ہے اسے کہتے ہیں دینیات. تو اس میں جنہوں نے مہارت کا ثبوت پیش کر کے اور کئی دہائیوں تک کے اس کے اندر لگے رہے، ہم لوگ ایسے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. تو حدیث کے ضمن میں جنہوں نے خدمات کو انجام دیا ہے بہت لمبے عرصے تک، جسے تقریباً آدھی صدی کا عرصہ جسے کہا جا سکتا ہے، نصف صدی کا عرصہ، بہت لمبا زمانہ ہوتا ہے. حضرت مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم حضرت ہمارے درمیان تشریف فرمائے. 50 سال تک کے انہوں نے خدمت انجام دی ہے. آپ فارغ ہو کر کے تشریف لائیں، بیت العلوم کے اندر کچھ دن پڑھائے، اس کے بعد دارالعلوم محمدیہ کے اندر جو لگے ماشاءاللہ جب سے لے کر آج تک کے بہت ہی استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ وہاں پر علیہ کی کتابیں آپ کے ذمہ ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی وقت کی پابندی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ پڑھا رہے ہیں. آپ کا استقبال کیا جانا ہے. اسی طریقے سے مسجد حلیمہ کے اندر بھی ماشاءاللہ کافی سالوں ہیں، تقریباً 30-35 سالوں سے وہاں پر امام و خطیب بھی ہے. جمعیت علماء کا جو پربھاگ نمبر 1 ہے، آپ اس کے صدر بھی ہیں. اور اسی طریقے سے سب سے اہم یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ الاستقامت الف من الاستقامت اشد من الف کرامہ، کہ استقامت جو ہے نا 1000 کرامت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. حضرت مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی ایک اہم خصوصیت یہ رؤیت ہلال، یعنی چاند دیکھنے والی جو کمیٹی ہے نا جمعیت علماء کے، آپ اس کے سیکریٹری ہیں، اور بہت پابندی کے ساتھ. دوسری میٹنگوں کے اندر تو مولانا شریک نہیں رہتے، لیکن یہ جو معاملہ ہے رؤیت ہلال والا، یہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، رمضان کا مہینہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو جائے، آپ اس سلسلے میں فوراً دفتر آتے ہیں اور متعلقہ شہروں میں اور اسی طریقے سے جو کمیٹیاں ہیں ان سے رابطہ کر کے برابر اس طریقے سے امت مسلمہ کو باخبر کرتے ہیں. اس پر آپ کو ممبئی کے اندر ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے. بہرحال یہ آپ کی خدمات ہے، ہم لوگ ان کی خدمات کا اعتراف کریں گے انشاءاللہ. تو ان کے لیے ہم لوگوں نے سپاس نامہ لکھا ہے. میں اس سپاس نامہ مختصر سا ایک دم ہے 2-4-5 لائن کا، میں اس کی خواندگی کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت کا استقبال ہوگا.
خوشبو بصارت خادم حدیث حضرت مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی استاد حدیث دارالعلوم محمدیہ کی خدمت عالیہ میں ادارہ زید بن ثابت کے صدر و اراکین کی سپاس گزاری۔ کب مسافت اور سنگ رہ گزر کی بات ہے، دولت اعزاز تو ذوق سفر کی بات ہے۔ اے علم کے دریا کے گوہر آبدار، علم حدیث کے لیے آپ کی ہر سوچ فیوز کا خزانہ رہی ہے۔ آپ نے علم حدیث کی مضبوط اینٹوں سے علم و عمل کے قصر حسین تعمیر کیے ہیں۔ آپ کے پاکیزہ خیالات کی کشتی ہر لمحہ علم دین کے شاداب جزیرے تلاش کرتی ہے۔ آداب اے مدرس بے مثال، تیرا ہر درس تو تیشہ آذر کی طرح ہے۔ جناب عالی، فن حدیث میں آپ کی فصاحت و بلاغت، سلاست و استعارات، کنایات و تلمیحات، ادب و انشاء کی رعنائیاں ایک دبستان مکرم کی طرح ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں ادارہ زید بن ثابت آپ کی خاموش دینی، ملی، علمی، تدریسی خدمات کا اعتراف کرتا ہے اور آپ کی خدمت عالیہ میں لفظوں کا یہ حسین گلدستہ پیش کرتا ہے کہ اے مکرم، اے معظم، اے مسیحا چمن، تیرا محبوب نظر ہے مکتب علم و ہنر، علم کا عاشق ہے تو تعمیر کا فرحات، مصحف عشق فروزہ کی بڑی امداد ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی کاوشات کو مقبول و منظور فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے۔ اسے تحریر کیا ہے جناب قاری جلیل احمد صاحب جلیلی نے۔ ان کے لیے حضرت مولانا کی خدمت میں جو ہدایہ ہے میں اس کی تفصیل پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ ادارہ فیض فقیر سے دو سردار لوگ آئے ہیں، قاری جلیل احمد اور فقیر محمد صاحب، یہ دونوں صاحبان انشاءاللہ ان کی خدمت میں صافہ بھی پیش کریں گے۔ میں حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب، مفتی حامد ظفر صاحب ہے نا، اور مولانا آصف سلیم صاحب، حافظ لئیق صاحب، ادھر سے مفتی اشفاق صاحب، حافظ ابرار صاحب آ جاؤ یہاں پہ، آپ حضرات بھی ساتھ میں آ جائیں۔ مولانا اتار دو، ماشاءاللہ جی۔ سب لے کر لفافہ بھی ہے نا؟ جی سب جتنے سب ہو جی ٹھیک ہے۔ بولے اسی میں ایک آدھ چیز پکڑ لو گے اسے، ہاں یہ اڑانا ہے نا۔ ماشاءاللہ شکیل بھائی آپ بھی آنا، ارے اسے آؤ حافظ ابرار، ماشاءاللہ ہمارے اس بزم کے جو صدر ہیں جناب انصاری شکیل احمد محمد صادق صاحب، آپ بھی ہیں۔ ہاں حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ صاحب سے درخواست صاحب شال پیش فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں ایک سند ہے حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب، اور یہ خوبصورت سا مومنٹو بھی ہے، لیجئے مفتی صاحب۔ اسی طریقے سے ایک جوڑا کپڑا، ایک لفافہ اور یہ پنکھا۔ ہاں جی قاری جلیل صاحب تھوڑا پکڑ لیجیے، یہ دیجئے مفتی صاحب لگا دیجئے۔ قاری انیس صاحب، ارے ادھر آؤ نا، ادھر ہدایت بھائی آپ آؤ۔ مولانا شکیل صاحب کے گھر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں۔ جی مولانا رضوان صاحب ہے یہ آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ بھائی یہ جو خدمات ہے اس کا صلہ تو اللہ دے گا، اللہ دے گا، ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال اپنی بساط کے مطابق ہم لوگ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ جی جی آپ لے لیجیے، تشریف رکھیں جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جناب صدر عالی قدر، علماء کرام، حفاظ، حاضرین جلسہ، یہ ذرہ نوازی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ یہ اس ضمن میں نہیں کہ تعریف کرے تو منہ کو بند کرے، بلکہ یہ ایک تعارف ہے
اور لوگوں کی ترغیب کے لیے ہے، ورنہ میں اس قابل اور اس لائق نہیں ہوں۔ اپنی خدمت اپنا کام سمجھ کر 80 سے آج تک دارالعلوم محمدیہ ہی میں ہوں، اور 11 سال بیت العلوم میں تسلسل کے ساتھ پڑھا ہوں، 2 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہوں۔ اس کے بعد یہ عثمان غنی میں امامت تھی، پھر ابھی حلیمہ مسجد میں 30 سال سے امامت ہے۔ آپ تمام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ تمام اس کار خیر میں اور اس بزم کو سجانے میں جو مہمانان کرام آئے ہیں، جو ہمارے مخلص عمران اور ان کے رفقا ہیں، ان تمام کو دلی مبارکباد ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی ایک منٹ میں اب دوسری شخصیت ہیں حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی قاسمی دامت برکاتہم۔ میں نے کہا کہ فقہ کی لائن سے جنہوں نے خدمات انجام دی ہے، حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی یہ بڑے باپ کے لائق باپ کے فائق بیٹے اور بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے والد گرامی تھے حضرت مولانا قاضی عبد الاحد صاحب ازہری نور اللہ مرقدہ۔ آپ ان کے سچے جانشین ہیں، ان کے علوم کے، ان کے فیوز کے، ان کے برکات کے، اور الحمدللہ حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی دامت برکاتہم فقہ کے میدان میں، افتاء کے میدان میں آپ کی بہت ہی گراں قدر خدمات رہی ہے۔ 13 سال تک آپ نے مہد ملت کی کا جو دارالفتاء کی مسند ہے اسے انہوں نے مفتی صاحب نے زینت بخشی ہے۔ اور ایک وقت تو تھا جس وقت تو مفتی حامد ظفر صاحب آپ وہاں پر دارالفتاء کے مفتی تھے، تو سارے شہر کے اندر ایک مرکزی دارالفتاء مانا جاتا تھا۔ مفتی صاحب کے فتاوے یعنی اس وقت تو ایسے تھے کہ بالکل سکہ رائج الوقت تو مانے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت تو دارالفتاء کم تھے۔ ایک مفتی اسماعیل صاحب کا تھا، حضرت مفتی صاحب جو تھے علوم کی دنیا سے تجاوز کر کے ہے نا دوسری دنیا میں آ گئے تھے، تو اس وقت تو پھر ایک ہی جگہ بچی تھی حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی۔ 13 سال تک کہ آپ نے ہزاروں فتاوے لکھے ہیں، اور آج بھی حضرت مفتی صاحب سے لوگ ماشاءاللہ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس افتاء کی لائن سے آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے حضرت مفتی صاحب ماشاءاللہ ہے نا آپ نے عصری تعلیم بھی حاصل کی ہے، 12ویں پاس ہیں آپ، اور مہد ملت کے اندر پوری تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے دارالعلوم ندوہ بھی گئے تھے، جس وقت اتفاق کی بات ہے، میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب سے کچھ ہماری بھی مناسب، مفتی صاحب جس وقت تو جا رہے تھے، مولانا آصف سلیم صاحب کو بھی یاد ہے، جس وقت ہم لوگ جا رہے تھے ندوہ داخلہ لینے کے لیے، تو حضرت مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ مفتی صاحب چاہتے تھے فضیلت میں داخلہ، لیکن وہاں ندوے کا اصول ہے کہ جو وہاں سے فارغ ہوتا ہے اسی کو فضیلت کے اندر داخلہ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کا باقاعدہ گئے، فوراً داخلہ ہو گیا، فوراً داخلہ ہو گیا۔ ابھی ہمارے تو ہم لوگ تو لائن میں ہی لگے، مفتی صاحب کا داخلہ ہو گیا، کھانا چالو ہو گیا، بیڈ مل گیا، سب مل گیا، لیکن کسی وجہ سے مفتی صاحب ندوہ نہیں رکے، آپ پھر وہاں سے جو ہے پٹنہ چلے گئے، اور پھر وہاں سے آپ نے جو ہے 2 سال تک افتاء اور قضاء کی جو آپ نے ٹریننگ لی، اور پھر وہاں سے آپ تشریف لائے، اور الحمدللہ جب سے لے کر آج تک مہد ملت کے اندر ہے۔ اسی طرح سے نور اسلام مسجد کے اندر جو ہے آپ امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے اور صالحیت بھی ہے۔ حضرت دو خلفاء، دو کہنا چاہیے پیروں سے، دو پیروں سے آپ کو خلافت حاصل ہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ ان کے منظور نظر تھے، نور نظر تھے، ان سے جو ہے آپ کو خلافت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم، ان سے بھی آپ کو خلافت حاصل ہے۔ اور بیت ارشاد کا تعلق مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب سے بھی تھا۔ اور اسی طریقے سے امامت خطابت کے ساتھ ساتھ بیت و سلوک سے بھی آپ ماشاءاللہ ذکر کی مجلسیں ہوتی ہے، درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، اور جمعہ کے اندر بیانات ہوتے ہیں، اصلاحی خطبات ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کو جو موضوع دیا جائے اس موضوع پر ٹو دا پوائنٹ، شہر کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کو اس کے اندر مہارت حاصل ہے، اور پوری مہارت کے ساتھ جو ہے کم وقتوں میں اپنی باتوں کو رکھتے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں یعنی چند دن قبل حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی دامت برکاتہم کو جمعیت علماء مالیگاؤں کا بہت ہی اہم عہدہ ہوتا ہے، جسے جنرل سیکریٹری کا عہدہ
کہا جاتا ہے، یہ عہدہ ان کو سونپا گیا ہے، اور الحمدللہ اس مفتی صاحب کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ امید ہے کہ آپ نے جہاں سارے میدانوں کے اندر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، انشاءاللہ اس میدان کو بھی آپ تشنا نہیں چھوڑیں گے اور اپنی خدمات کا ثبوت یہاں پر بھی دیں گے۔ آج حضرت مفتی صاحب کا بھی استقبال کیا جانا ہے۔ میں ایک مختصر سا جو سپاس نامہ تھا اس کی خواندگی شارٹ کر کے کرتا ہوں۔ محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی سابق مفتی دارالفتہ مہد ملت کی خدمت عالیہ میں ادارہ زید ابن ثابت کے صدر و اراکین کی سپاس گزاری۔ ابھی پرواز الفت کے سلیقے پائے جاتے ہیں، ابھی شاخ شرافت پر پرندے پائے جاتے ہیں، بہت تاریکیاں ہیں قریہ تہذیب میں، لیکن ابھی تک کچھ دریچوں میں اجالے پائے جاتے ہیں۔ محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی زیدہ مجدہ مالیگاؤں کے علمی دینی تعلیمی حلقوں کے ایک ممتاز اور مقبول شخصیت کا نام ہے۔ مفتی صاحب شہر عزیز کا ایک انمول سرمایہ ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہوا کرتی ہے۔ مفتی صاحب کو اللہ نے بڑی عجیب و غریب خوبیوں سے نوازا ہے۔ شرافت نفس بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے، چھوٹوں کو آگے بڑھانا یہ بڑوں کی بہت بڑی بڑائی ہوا کرتی ہے۔ مفتی صاحب کی ذات ان تمام اوصاف کی متصف ہے۔ ہزاروں مسائل پر فتوے آپ کی زندگی کی روداد درخشاں ہیں۔ آپ کا علمی جوش، احساس ذمہ داری، عمیق تدبر، بسیط تفکر، روشن دور اندیشی ایک عظیم داستان ہے، لائق صد آفرین اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ اور نشان منزل ہے۔ ادارہ زید بن ثابت آپ کی دینی علمی تعلیمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، لب پہ رب دعاؤں کے مہتاب روشن کر، لب پہ رب دعاؤں کے مہتاب روشن کر، ان کی زندگی میں تو آفتاب روشن کر۔ میں گزارش کروں گا یہی دونوں صاحبان سے کہ حضرت مفتی صاحب کی کو جو ہے صافہ باندھیں، اور ہمارے تمام جو معزز مہمانان ہیں ہمیں تشریف لے آئیں۔ لو شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے بسط ادب التماس کرتا ہوں آپ رونق اسٹیج ہو جائیں۔ جی 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 حضرت تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ جی مفتی حسنین صاحب یہ آئیے مولانا ایسے آئیے۔ مولانا شکیل صاحب یہ توصیفی سند دیجیے تھے، تھوڑا سا ادھر ہو جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب آپ پنکھا عنایت فرما دیجیے۔ پنکھا دلائیے جی مولانا۔ لفافہ بھی ہے اور اس طریقے سے ایک جوڑا کپڑا ہے۔ مفتی صاحب آپ دیجیے۔ قاری صاحب وہیں رکھ دو نیچے ہے نا، اس کے اندر رکھ دو۔ جی جی جزاک اللہ۔ جی مولانا تشریف رکھیں، یہاں تشریف رکھیں۔ آئیے آ جاؤ۔ ماشاء اللہ۔ تیسری شخصیت پہچانتے ان کو؟ ارے تیسرا جو نام ہے حضرت مولانا حافظ ساجد اختر صاحب ملی رحمانی زیدہ مجدہ، کون کون پہچانتا ہے؟ ارے کون کون پہچانتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ ادھر تم لوگ چھوڑے لوگ کچھ خالی سنانے آئے، سننے نہیں آئے تم لوگ آئے مسابقے والے۔ ارے یہ آ جاؤ ابھی صاحب، یہ ماشاء اللہ ابھی صاحب اوپر آؤ نا آپ۔ ہاں اے بیٹا ایک کرسی لے، وہی کرسی لے کے آؤ۔ ہائے چلو۔ حضرت مولانا حافظ ساجد اختر صاحب ملی رحمانی زیدہ مجدہ، یہ ماشاءاللہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ، کوئی فکر مندی والی بات نہیں کہ جلدی کرو یا میرے کو ٹائم نہیں، میرے کو فرصت نہیں۔ شوق ہے، ذوق ہے، لگن والا بندہ ہے۔
حافظ ساجد اختر صاحب ملی مہد ملت کے اندر شعبہ حفظ کا جو شعبہ چلتا ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کے صدر ہیں، اور ابھی تک حافظ صاحب کے پاس سے 100 بچوں نے، ایک دو نہیں 100 بچوں نے حفظ قرآن کو مکمل کر لیا. بہت بڑی بات ہے. ایک دو بچے نہیں، 100 بچے اللہ رب العزت نے ان کے پاس یہ موقع عنایت فرمایا کہ زانوِ تلمس طے کیے، اور ان لوگوں نے اور یہ حافظ صاحب کے پاس جو ہے ماشاءاللہ ان لوگوں نے جو حفظ کیا ہے. حافظ ساجد اختر صاحب یہ چونا بھٹی کے رہنے والے، وہیں پر پیدائش بھی، اسکول انہوں نے جو ہے 12ویں تک کی تعلیم حاصل کی نا. پڑھتے پڑھتے ان کے دل کے اندر شوق ہوا کہ مجھے جو ہے اس لائن میں کچھ آگے بڑھنا چاہیے، تو آپ عقل کنواں گئے، وہاں سے حافظ ہو کر کے مالیگاؤں تشریف لائے. مالیگاؤں آنے کے بعد پھر دل کے اندر اور شوق پیدا ہوا کہ عالمیت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ انہوں نے عالمیت کرنا شروع کر دی ہے نا، اور وہاں سے فارغ ہوئے. دوران عالمیت ہی آپ کو مسجد نگینہ کے اندر امامت بھی مل گئی ماشاءاللہ، وہاں پر آپ ابھی تک امامت کر رہے ہیں. اور مدرسہ مہد ملت کے اندر تقریباً جو ہے 23-24 سال سے، جی 18 سال سے ماشاءاللہ وہاں پر خدمات انجام، ابھی تو جوان ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ لمبا چلیں گے. 18 سال سے اپنی خدمات کو انجام دے رہے. اور مسابقات کی جو ہر جگہ، پہلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر مسابقے میں، جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے پہلے ہر مسابقے کے اندر جو حفظ کا ہو، قرات کا ہو، تجوید کا ہو، تقریر کا ہو، حافظ خورشید صاحب ایک چھوٹے سے پستہ خط اور ماہر حافظ قرآن وہ ہوا کرتے تھے. حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن حافظ صاحب نے اپنے پیچھے اپنا جانشین کی شکل میں اگر کسی کو چھوڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ حافظ ساجد اختر صاحب کی ذات گرامی ہے. ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں، اور ہم لوگ اس لائن کے جو لوگ ہیں ہم ان سے وقتاً فوقتاً مشورہ کرتے رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ صاحب الرائے ہیں. صاحب الرائے مطلب کیا؟ ایک دم صحیح رائے دینے والے، پرفیکٹ رائے دینے والے. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں زبردستی رائے دیتے ہیں، یا نہیں یا دیتے ہیں تو کچھ ایسے اس کے اندر مہارت نہیں ہوتی. لیکن یہ صاحب الرائے ہیں، یعنی ان کی رائے جو ہوتی ہے جس معاملے میں ان سے رائے لی جاتی، ماشاءاللہ صاحب الرائے ہیں اور ایک دم خاموش خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ. آج حافظ صاحب کا اس کہنا چاہیے اس تقریب، اس مجلس کے اندر ان کا استقبال کیا جانا ہے. ان کے لیے بھی ساری چیزیں ہیں اور سپاس نامہ بھی ہے. میں اس کی خواندگی کرتا ہوں مختصر میں، اور ہمارے ساتھی لوگ اس کے لیے تیار ہیں ساری چیزوں کو. مثل آفتاب خادم قرآن حافظ ساجد اختر صاحب کی خدمت میں صد و اراکین زید بن ثابت کی سپاس گزاری. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا. شہر مالیگاؤں کے ارباب مدارس و مکاتب، حفاظ کرام، قراء اعظام اور اہل علم و حضرات کے لیے ایک مثالی اور لائق تحسین نام ہے. حافظ ساجد اختر صاحب کی زندگی جہد مسلسل، صبر و شکر، حلم و بردباری، شوق تلاوت، ذوق عبادت، تعلیم و تعلم، درس و تدریس، زہد و قناعت اور خدمت قرآن کا حسین گلدستہ ہے. حافظ صاحب کی خدمات کے بڑے معترف اور چھوٹے شہدائی ہیں. الغرض خالق کائنات نے حافظ صاحب کو ایسے اوصاف حمیدہ سے نوازا ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. صادق و مصدوق نے ارشاد فرمایا ہے یوں، تم میں بہتر وہ ہے جس کا مشغلہ قرآن ہے. آپ حافظ صاحب کی 17 سالہ تدریسی خدمات سکون و اطمینان کی بے مثال سند ہے. آپ نے اپنے شاگردوں کو صدق و صفا اور اخلاص و وفا کا پیکر بنا دیا ہے. اس موقع پر صدر و اراکین آپ کی خدمت میں تہنیت کا حسین گلدستہ پیش کرتے ہیں اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مصیبتوں کو قلیل کر دے، تمہیں وہ سب سے جمیل کر دے، اور خدا سے بس یہ دعا ہے سب کی کہ تیری عمر طویل کر دے. آمین یا رب العالمین. اسے بھی تحریر کیا جناب قاری جلیل احمد صاحب جلیلی نے. ان دونوں صاحبان سے درخواست ہے ان کو صافہ باندھے. آ جاؤ یہاں بیچ میں آؤ مفتی صاحب، جی صدر صاحب آؤ، مولانا انیس الرحمان صاحب اب آ جاؤ. سب دوسرے بلانے کا انتظار نہ کریں. ماشاءاللہ. اور بھی تمام چیزیں. ہاں جی جی
شال بھی پیش کر دیں گے. اچھا ذرا کانون کھلا رہنے دو ذرا سا. یہ لیجیے مفتی صاحب, مفتی عامر صاحب, مومنٹو, مولانا نصیر الرحمان صاحب آپ تشریف لائیں نا. ہاں بہت پیچھے ہیں. ہاں یہ بھی پنکھا بھی دیجیے, لفافہ بھی دیجیے. الگ الگ رکھو, لفافہ جیب میں رکھ دیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. یہ تشریف رکھیں. چوتھی شخصیت اس میں آپ کو دکھ رہی ہے حضرت حافظ و قاری صلاح الدین صاحب زیدہ مجدو, سابق استاد شعبہ تجوید و قرات مدرسہ دارالاحسان بالڈولی. یہ شخصیت بھی بہت ہی زبردست شخصیت ہے, لیکن اللہ کی ایک عجیب مرضی ہے, عجیب شان ہے. یہ بیچارے بہت ہی عوارض کے اندر مبتلا ہیں. قاری صاحب کی ایک مرتبہ آنکھ ضائع ہوئی, پھر دوسری آنکھ لگائی گئی, اس کے اندر بھی یعنی آئے دن کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہی ہے. ابھی بھی وہ بستر پر ہے. انہوں نے کوشش کی تھی آنے کے لیے, لیکن پھر وہ باوجود کوشش کے وہ نہ آ سکے. قاری صاحب کی بھی خدمت میں یہ سب ساری چیزیں ہیں, انشاءاللہ وہ قاری صاحب تک کی انشاءاللہ پہنچا دی جائے گی. قاری صلاح الدین صاحب یہ مالیگاؤں کے ہی رہنے والے ہیں. ڈابیل کے اندر انہوں نے پوری تعلیم حاصل کی, اس کے بعد بالڈولی کے اندر انہوں نے پڑھایا. پھر فارغ ہونے کے بعد مالیگاؤں بھی آپ کچھ دن آئے تھے. انہوں نے جو ہے دارالعلوم محمدیہ میں, پھر مدرسہ معہد ملت میں بھی ماشاءاللہ قاری صاحب نے پڑھایا. بہت زبردست و مہارت ہے. آپ یعنی کہنا چاہیے ایک دم پیس ڈالتے ہیں, جس کو بولتے ہیں نا, جیسے چکی بولتے ہیں نا, چکی کا جو آٹا ہوتا ہے ایک دم باریک ہوتا ہے پیسنا. تو تجوید و قرآن کے میدان کے اندر یہ ایک دم بچوں کے زبردست و مہارت, ایک دم مہارت تامہ ان کو حاصل ہونا چاہیے. قاری صاحب کا بالکل مزاج یہ ہے. آپ کے مشہور شاگردوں میں قاری الطاف صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, اور بھی بہت سارے ان کے جو شاگردان ہیں. قاری صاحب کی ایک بہت لمبی خدمات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, عافیت دے, تندرستی دے. انشاءاللہ ان کی ساری چیزیں ان کے مکان تک کے پہنچا دی جائے گی. آخری شخصیت حضرت حافظ و قاری لعیق احمد صاحب جمالی زیدہ مجدو, استاد شعبہ دینیات مدرسہ عثمانیہ و دارالفلاح یتیم خانہ. یہ حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے بغل میں بائیں طرف جو ہے تشریف فرمائے. یہ حافظ لعیق احمد صاحب, یہ حافظ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر کہیں آئے تو کوئی پہچانے گا نہیں, اور کہیں چلے جائیں, اگر مجلس سے چلے جائیں تو ایسا احساس نہیں ہوگا کہ کوئی شخصیت چلی گئی. لیکن میں کہتا ہوں ایسے ہی لوگوں سے دنیا چل رہی ہے. ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ آئے تو کرتے ہیں, اس کو فون لگا, اس کو فون لگا کہ میں آ جاؤں, میرے کو اسٹیج دو, یہ دو, وہ دو. میرے جیسے لوگ, آپ لوگ تو نہیں, میرے جیسے لوگ ایسے ہوتے ہیں, سمجھ رہے گا. لیکن یہ قاری صاحب کا معاملہ ایسا ہے کہ بھئی بالکل ایک دم یکسو ہو کر کے خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے, یہ نوجوان جو خاص طور سے ہمارے علماء ہیں ان کے لیے سیکھنے کی بات ہے. میرے پاس کوئی آتا ہے کہ مولانا بتاؤ, میں بولتا بیٹا ہے نا, شہرت کے پیچھے مت بھاگنا, خاموشی بہت اچھی, ایک دم گمنامی کی جو زندگی ہے, ایک دم سکون والی زندگی ہے. یہ اسٹیج پر ہمارے جو صاحبان تشریف فرمائے, ہم لوگوں کا کہیں نکلنا مصیبت ہوتی ہے, کہیں چائے نہیں پی سکتے, کہیں گھوم نہیں سکتے, کہیں آ جا نہیں سکتے. لیکن ایک عام آدمی ہوتا ہے, کدھر بھی نکل جائیں گا, کدھر بھی گھوم لیں گے. یہ کامران حسان ابھی صبح میں گاڑی لے کر کے چلے گئے, وہ کہاں گئے, منیال ڈیم گئے, اسٹیٹس لگا رہے کہ ہم وہاں گئے. تو اب یہ کیا, ان کو زیادہ لوگ پہچانتے ہیں تو گھوم پھر کے آ سکتے. لیکن اب مفتی حسنین صاحب اگر جائیں گے تو بولیں ارے مفتی صاحب ادھر کہاں ہے, مفتی حامد صاحب چلے آئیں گے تو بولیں کہاں ہے. تو ایسا حافظ صاحب یعنی ان کی مستقل مزاجی آپ دیکھیے. مدرسہ اسلامیہ کے اندر یہ پڑھتے تھے تو آفتاب سر رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت کرے. آفتاب سر کا مشن یہ تھا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جو حافظ, جو ایک دن میں جو ہے طالب علم رہتے تو رات میں معلم بن جاتے تھے. آفتاب سر کی یہ خصوصیت تھی. الحمدللہ سر کے ہاں میں بھی خدمات انجام دیا, اور آفتاب سر کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں. تو انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت حافظ لعیق صاحب کی بھی تھی. حافظ آفتاب سر صاحب نے ان کو وہاں مدرسہ اسلامیہ سے چنا. یہ دن میں وہاں پر پڑھائی کرتے تھے, اور رات میں مدرسہ عثمانیہ کے اندر حافظ لعیق صاحب خدمات انجام دیا کرتے تھے. یہ حافظ ابرار صاحب یہ بتاتے ہیں, بولے حافظ لعیق صاحب میرے بھی استاد ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, مجھے کوئی جھجک نہیں ہے, حافظ لعیق صاحب میرے بھی استاد ہیں. حافظ لعیق صاحب میں یعنی
مہینہ بھر تقریباً ہو سکتا ہے، مہینہ بھر، لیکن بہرحال میں نے بھی ان کے بعد مدرسہ عثمانیہ کے اندر کچھ دن تک کے پڑھا ہے نا. تو جب سے لے کر آج تک، ابھی عثمانیہ کے اندر کتنا اتار چڑھا ہوا ہے نا، لیکن اس کے بعد بھی حافظ صاحب وہیں پر ہیں اور آج بھی ہیں، آج بھی ہیں. یہ کرامت ہے، کرامت. 35 سال کا عرصہ، یعنی 1991 سے حافظ صاحب وہاں پر مسلسل خدمات انجام دیں، بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سے اس کے بعد دن کے اندر جو ہے پہلے لوم چلاتے تھے، اس کے بعد لوم چلانا بند کر کے پھر جو ہے آپ دارالفلاح یتیم خانے کے اندر ماشاءاللہ آپ وہاں پر یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اور وہاں پر استاذ بھی ہیں. اس طریقے سے فجر کی نماز کی امامت بھی کرتے ہیں حافظ صاحب ماشاءاللہ، اور خاموش خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اسی کے پیش نظر جو ہے آپ کا آج استقبال کیا جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے، اور ان کے اندر جو تواضع ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی، ہم نالائقوں کو بھی نصیب کر دے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. حافظ صاحب کے لیے بھی یہی ساری چیزیں ہیں. مختصر سا سپاس نامہ ہے، میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ابھی ہمارے بچوں کا پھر انعامات ہو گئے. روشن ماہتاب خادم قرآن محترم و مکرم حافظ لعیق احمد صاحب جمالی، استاذ مدرسہ عثمانیہ و دارالفلاح یتیم خانہ کی خدمت عالیہ میں صدر و اراکین زید بن ثابت کی سپاس گزاری. یہ رتبہ ملا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. عزیزان گرامی، شفقت آسمان کی طرح، سخاوت دریا کی طرح، اور انکساری زمین کے مثل جب کسی شخص میں تینوں صفات دیکھو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے. خواجہ عثمان ہارونی نے کے قول میں بیان کردہ صفات ہم اہل نظر حافظ لعیق احمد صاحب میں پاتے ہیں تو انہیں اپنے دل سے قریب محسوس کرتے ہیں. حافظ صاحب آسمان ہیں لیکن چوٹوں سے جھک کر ملتے ہیں. ان میں معجزاً درس و تدریس و تربیت کا دریا ذہن کے ویران صحراؤں میں پھول کھلاتا ہے. محترم و مکرم، درس و تدریس و تربیت کی ذمہ داری کو ادا کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اپنے کردار کو سنبھالنا، دستار کو بچانا، نسبت کی لاج رکھنا اور نفس کے خلاف جہاد کرنا ایک مدرس و مربی کے لیے کتنا دشوار ہوتا ہے، اس کا اندازہ تو بس ایک استاد وہ مربی ہی کر سکتا ہے. حافظ صاحب کی طویل خدمات کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوکھے پتوں پر میرا نام یقیناً ہوگا، سوکھے پتوں پر میرا نام یقیناً ہوگا. میں نے ایک عمر گزاری ہے شجرکاری میں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ شمع محفل جلتی رہے دیر تک اور دور تک، جس کی روشنی سے کائنات منور ہوتی رہے. ان کی خدمات کی خوشبو سے علم و ادب کے گلشن مہکتے رہیں. آتی رہے صدیوں تیرے انفاس کی خوشبو، آتی رہے صدیوں تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. تحریر قاری جلیل احمد جلیلی. میں گزارش کروں گا حافظ صاحب سے آپ تشریف لائیں، آپ کو صافہ اور تمام چیزیں آپ کو دی جانی ہیں. میں علماء کرام سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا. ٹھیک ہے حضرت مولانا، ہاں یہ ساری چیزیں ان کو دے دیجئے پہلے. ابھی صاحب کو فارغ کر دوں. لاؤ بیٹا مومنٹو آگے دیکھ لو. یہ مولانا شکیل صاحب، مولانا انیس الرحمان صاحب، مفتی حامد صاحب جی. پنکھا بھی لاؤ نا بھائی. لو حافظ صاحب کوئی ہے کیا تمہارے ساتھ؟ حافظ صاحب کے ساتھ آپ کا بیٹا آیا ہوا ہے نا؟ بیٹا وہ آ جاؤ یہاں پہ. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، رکھ دیجیے وہ یہاں پہ صاحب کے پاس. ادارے کی جانب سے آج کے مہمان مقرر حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ نعمانی صاحب کا بھی استقبال کیا جانا ہے. شال کے ذریعے سے میں حضرت مولانا شکیل احمد صاحب سے درخواست کروں گا، اور اس طریقے سے ادارہ فیض فقیر کی جانب سے حضرت کا کو بھی صافہ باندھا جانا ہے.
ایسا باندھو کہ پھیٹا بندھا رہے گھر تک کے بندھا رہنا چاہیے. ماشاءاللہ. یہ ادارے کی جانب سے استقبال کیا حضرت مولانا شکیل احمد صاحب. محترم حضرات، یہ جو بزم سجی ہوئی ہے، جو ہر سال سجاتے ہیں، جو اس بزم کے دولہا ہیں، ان کا کوئی استقبال نہیں کرتا، تو ہم نے کہا کہ چلو آج ان کا حوصلہ بڑھا دیا جائے کہ میں تجھ کو بہادر کر دوں اور شاباش کہہ کے حوصلہ بڑھا دوں. میری مراد حضرت مولانا عمران اسجد ندوی صاحب ہیں. ان کی خدمت میں بھی ادارہ فیض فقیر کی جانب سے صافہ باندھا جا رہا ہے اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. مفتی حسنین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں. پھر صدر محترم مولانا انیس الرحمان صاحب، قاری انیس صاحب، مفتی اشفاق صاحب. گھر تک جائے. گھر والی بولے کہا کام بڑھا گیا. بھئی ایسا قصہ باندھو کہ یہ گھر تک جائیں ایک دم. ہاں، اور وہاں جا کے سوال جواب ہونا چاہیے کہ یہ کیا کوئی کام تو نہیں بڑھا کے آ گئے. جزاک اللہ، جزاک. شکریہ. اکرمنی اکرمک اللہ. ان لوگوں نے ہمارا اکرام کیا. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا اکرام فرمائے. آئیے ہمارے جو عزیز طلبہ جتنے بھی لوگوں نے مسابقے کے اندر حصہ لیا ہے، سبھوں کے لیے انعامات ہیں. اس لیے کسی کو بھی دل چھوٹا بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تقریر کے مسابقے کے اندر ان کے پاس ہے نا حافظ ساجد صاحب، صبح سے ان کی سند ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے نا. وہ بیگ لے کر کے آ جاؤ پورا ادھر. تقریر کے مقابلے کے اندر 7 نمبر کو ہٹا کر کے بقیہ جتنے مساہمین تھے سبوں کے لیے ایک اعزازی سند رہے گی، اور اسی طریقے سے ایک خوبصورت بہترین مضبوط پائیدار واٹر پروف بیگ رہے گی انشاءاللہ. جی میں نام پکاروں گا طلبہ کا، یہاں پر آتے جائیں اور آ کر کے یہاں پر ہمارے جو آج کے صدر عالی قدر ہیں ان کے ہاتھوں اپنا انعام لے کر کے جائیں. بیٹھ جائیں بھائی. تقریر والے سب ریڈی ہو جائے ایک دم. تقریر والے کہاں ہیں؟ ایک دم سب ریڈی ہو. جس کا نام ہے فوراً آنے کا رہے گا. ٹھیک ہے. شیخ سعید ابن عارف، مدرسہ حضرت اکرمہ، ہنگلاج نگر. ہاں آ جائیں اسے. جی جی پیچھے ہو جائے، ادھر پیچھے ہو. اب ادھر 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 آ بیٹا. چلو چپل پہن کے آ جاؤ. لے بیٹا. جی لو ایسا ادھر سند لاؤ. ہاں لاؤ. تم ادھر ہو، تم ادھر ہو. جی محمد ابن زید انصاری، مدرسہ عبداللہ ابن عمر، مسجد نور الہی. نیچے نیچے ایسا. ارے پھر وہ جھکنا پڑے گا مولانا. نہیں رہنے دو، چلو کوئی مسئلہ نہیں. چلو دے بیٹا. محمد وسیع ابن جاوید اختر، مدرسہ ضیاء الہدیٰ، جھوپڑے کی مسجد قلعہ. آ جاؤ جلدی جلدی ایک دم فٹافٹ فٹافٹ. عمر فاروق ابن نفیس احمد، مدرسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں گزارش کروں گا ہمارے حافظ ساجد اختر تجویدی مرحوم کے والد گرامی نہال احمد صاحب سے، آپ تشریف لائیں. آپ کیا تو ہیں، آپ تشریف لے جائیں. انصاری محمد طلحہ نور الامین، مدرسہ فیضان القرآن، نئی مسجد اسلام پورہ. چل بیٹا جلدی جلدی. محمد عریب ابن کاشف اختر، مدرسہ خلیفہ اول، نیا آزاد نگر.
جی مومن محمد وقاص ریان احمد مدرسہ حاجی الیاس. لو. احمد اللہ ابن الطاف احمد مدرسہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ. چل بیٹا جلدی چلو جلدی چلو. جی جی یہ لو یہ لو. جی جی ہاں حافظ ابرار صاحب آ جاؤ تشریف رکھنا. حافظ عبد الرحیم صاحب کے یہ فرزند ہے ماشاء اللہ. عبداللہ ابن عبد الرحمن مدرسہ زاد العلم لتحفیظ القرآن اہل حدیث مسجد. آ جا بیٹا ابھی صاحب ایسے آ گیا ہوں. محمد عماد ابن شیخ مشتاق مدرسہ ریاض الجنہ مہوی نگر. مومن فیض احمد ریاض احمد مدرسہ امام غزالی رابعہ مسجد. مومن محمد یاسین ابن محمد سفیان مدرسہ دارالقرآن امینیہ مسجد. مومن محمد سعدین ابن سہیل احمد مدرسہ چشمے گلاب پوار واڑی. محمد قیس ابن انصاری جاوید اختر مدرسہ باغ یوسف اگادی. ہدایت علی صاحب سے درخواست آپ تشریف لائیں. یہ حافظ عبد الرحیم صاحب کے داماد ہیں ماشاءاللہ. محمد زید ابن شاہد علی قاضی مدرسہ مصعب بن عمیر. حاذق انجم نور الاسلام مدرسہ انعام العلوم. چلو بیٹا جلدی. محمد زکریہ ابن محمد عمر مدرسہ علی مرتضی ہنگلاج نگر. انصاری انشال توفیل دانا مدرسہ تعلیم القرآن مصطفیٰ مسجد. بیگ اور لاؤ. عبد الرحمن ابن قیوم احمد مدرسہ شعبان. آ جاؤ. اب حفظوں کے اندر اعزازی ہے نا. قاری انیس احمد صاحب تشریف لائیں. جمعیت علماء کے خازن. اب حفظ والے حفظوں میں جو اعزازی نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ ہیں وہ تیار رہیں. مومن محمد شعیب محمد عارف مدرسہ حضرت اکرمہ. محمد عمار ابن محمد امین مدرسہ عبداللہ ابن عمر. لو کر دو. انصاری عمر ارقم شعیب احمد مدرسہ مکہ. محمد عامر محمد عارف مدرسہ ضیاء الہدی. سیف الرحمن اشفاق احمد مدرسہ شمس العلوم نئی مسجد. جلدی جلدی. محمد معاذ عرفات حسین مدرسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب فقیر محمد صاحب سے درخواست ہے. انصاری زہیر حاشر محمد مبشر مدرسہ فیضان القرآن نئی مسجد اسلام پورہ. کس کے لیے بیٹا؟ انشال توفیل دانا کی دادا کی جانب سے 500 روپے. انشال کہاں ہے بیٹے؟ آ جاؤ یہ دے دیں. انصاری محمد منیب عرفان احمد مدرسہ خلیفہ اول نیا آزاد نگر. ہاں وہ پہلے دے دو اس کو. انفرادی انعامات سے معذرت ابھی نہیں. مومن ابو ذر افتخار احمد مدرسہ حاجی الیاس. قاری توفیل قاری جلیل احمد صاحب تشریف لائیں. چلنا بیٹا جلدی چل. آفتاب احمد وقار احمد مدرسہ امام ابو الحسن اشعری. محمد عاطف شیخ اکبر مدرسہ امام غزالی رابعہ مسجد.
محمد علی محمد سالک مدرسہ باغ یوسف اگادی. محمد ارقم الطاف احمد مدرسہ زیتون عبد القادر. حضرت مولانا مفتی اشفاق احمد صاحب زید مجدہ فلیتفضل مشکورا. عبید الرحمن عبد المطلب مدرسہ نورانی. مومن عبداللہ آصف اقبال مدرسہ انعام العلوم. واحد علی جاوید علی مدرسہ علی مرتضیٰ. جی مولانا عمران کفلیتوی صاحب تشریف لائیں. جزاک اللہ قاری صاحب. محمد معاذ ابن شاہ عالم مولانا عمران صاحب ماشاءاللہ صبح کی نشستوں میں آپ نے ججنگ کے فرائض انجام دیے. بہت ہی ہنس مکھ طبیعت کے مالک ہیں. بسطاً فی العلم والجسم بھی ہیں ماشاءاللہ. شیخ اسد شیخ مراد مدرسہ تعلیم القرآن مصطفیٰ مسجد. حسنین احمد الطاف احمد مدرسہ شعبان. لسٹ کہاں ہے؟ ہاں ایک منٹ. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مثلاً یہ وہ لے کر کے آ جاؤں. جی ہاں جی 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 اوکے. ہاں یہ مسئلہ کاغذ تیرے پاس. ساتواں انعام کیا ہے میرے کو بتا. ہاں یہ نیچوں سے نکالنے کے لیے. اب جگر تھام کے بیٹھو ہماری باری آئی. ماشاءاللہ بہت محنت کی ہمارے عزیز طلبہ نے اور ہم نے چاہا ہے سب کو نوازنا انعام دینا. اب آئیے جو 7 لوگوں کو جو آج کے 7 ممتازین ہیں ان کو انعامات دیا جانا ہے. جی 7واں انعام تقریر کی فرح کے اندر حاصل کرنے والے گڑبڑ نیچوئی سے نکالنے دیتے. ہاں تقریر کے مقابلے کے اندر 7ویں نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے مدرسہ زیتون عبد القادر کے انصاری اسد اللہ ابن عطاء الرحمن. اس طالب علم کو ایک بہترین استری اور لفافہ کس کا؟ اس کے استاذ کہنا. ہاں ان کے استاذ بھی ساتھ میں. ابھی دیکھیے جتنے ممتازین ہیں نا یہ ساتوں ان کے ساتھ ان کے استاد لوگ بھی آئیں گے ساتھ میں. سب کے لیے لفافہ ہے. 7واں انعام دیا جا رہا ہے. میں گزارش کروں گا ہمارے حافظ ساجد اختر صاحب سے آپ تشریف لائیں. ماشاءاللہ مفتی عبدالصمد صاحب نے تیاری کروائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نہیں نا اب وہ حفظ میں 7واں دو. حفظ قرآن کے اندر 7ویں نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے مدرسہ چشمہ گلاب کے خوش نصیب طالب علم انصاری محمد ارشد عقیل احمد. اس طالب علم کو بھی استری ایک سند اور اسی طرح سے بیگ. ان کے استاذ حافظ ارباز صاحب تشریف لائیں. حضرت مولانا آصف سلیم صاحب ندوی صدر مدرس مدرسہ تجوید القرآن آپ کے دست مبارک سے. تقریر کی فرح کے اندر 6 نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم. اس طالب علم کو انعام جو دیا جائے گا ایک بیگ رہے گا سند رہے گی اور بہترین پنکھا. 6 نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے تقریر کی فرح میں مدرسہ صفہ رسول پورہ مسجد کے محمد حماد عبد الحفیظ. حافظ رفیق صاحب آپ تشریف لائیں. ماشاءاللہ صبح سے ججنگ کر رہے ہیں آپ. ان کے استاذ بھی ساتھ میں قاری عمر صاحب ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں.
حفظ قرآن میں چھٹے نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے جو خوش نصیب طالب علم، اسے بھی سیم یہی انعام دیا جا رہا ہے، مدرسہ مصعب بن عمیر کے عبد الرحمن محمد مبین، یہاں پر تشریف لائیں. ابھی صاحب یہیں رکو. یہ لو. تقریری مقابلے کے اندر 5ویں نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم. چلو بیٹا چلو، ان کے استاد آ جاؤ. مدرسہ شمس العلوم نئی مسجد کے طالب علم ہیں محمد عمرین انصاری ابن عارف احمد. میں گزارش کروں گا ہمارے نہیں ان کا نام کیا ہے یار، عبد صاحب، آپ کا نام ابرار، حافظ ابرار صاحب. یہ تھوڑا سا اصل میں ٹاور پکڑتا نہیں کبھی کبھی. آؤ نا حافظ صاحب بس جزاک اللہ. ماشاء اللہ مفتی صالح صاحب اس مدرسے کے ذمہ دار بھی ہیں، انہوں نے تیاری کر. لفافہ دو مفتی صاحب کو، لے لو مفتی صاحب، کر لیں گے اپن بعد میں. قاری صاحب دیکھو تاریخ گوری پکڑ لینا. ارے بولا لفافہ دے رہے، تاریخ گوری پکڑ لینا. حفظ قرآن کریم میں 5ویں نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں مدرسہ ریاض الجنہ محوی نگر کے محمد کامران کامل اختر. اس طالب علم کو بہترین مکسر، ایک لفافہ سیمسنگ کمپنی کا، اور اس طریقے سے ایک بیگ اور سند. ان کے استاذ آ جائیں، حافظ عرفان صاحب آ جاؤ. حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو زحمت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں. 4 نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے تقریری مقابلے میں مدرسہ نورانی کے عبد الرحمن ابن مبشر احمد. اس طالب علم کو ٹاور کولر بہترین والا اور اس کے استاذ کو ایک لفافہ، سند اور اسی طرح سے ایک بیگ دیا جا رہا ہے. ان کے استاد آ جائیں. تم ڈمی ہو، استاد اوریجنل استاد کہاں ہیں؟ نہیں ہو ان کے پیچھے. آپ ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں یہ حافظ التمش کو کہہ رہا تھا میں، وہ تو سمجھ گیا ان کے والد ہیں. ماشاء اللہ. لیجیے مولانا، یہ حافظ التمش صاحب کو دیں. حفظ قرآن میں 4 نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہے محمد امین ابن اکبر علی شیخ مدرسہ زاد العلم لتحفیظ القرآن اہل حدیث مسجد نیا پورہ. اس طالب علم کو بھی ٹاور کولر، بیگ، سند اور ان کے استاذ حافظ عبد الماجد صاحب عثمانی کو لفافہ. ہدایت علی صاحب اردو تقریری مقابلے کے اندر 100 نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے جو خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ لئی صاحب، آپ تشریف لائیں. مدرسہ مکہ مسجد کے مسیب احمد مزمل تشریف لائیں. اس طالب علم کو تقریر والا ہے جی، بہترین کولر، واٹر کولر، سند. اٹھا لو آ جاؤ. لیجیے حافظ صاحب، آؤ حافظ صاحب. ابے یار تو دکھائی نہیں رہے، آگے کرو اس کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے استاد، آپ کا نام کیا ہے؟ نعیم الظفر. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے جی. حفظ قرآن کریم میں 100 نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم مدرسہ صفہ مسجد رسول پورہ کے محمد عادل ابن شفیق احمد. یہ اس کو اتار دو نا نیچے. لو حافظ صاحب اتار لو، اوپر چڑھا بیٹا. نہال احمد صاحب آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. شکیل بھائی دو.
لفافہ حافظ صاحب کو دے دیں. ماشاء اللہ. اور کیا ہے تقریر میں دعا میں ہاں جی جی جو ڈال لیجیے. بیٹھ جاؤ. تقریر کے مقابلے کے اندر دوم نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہے مدرسہ دعوت الحق مسجد نظیریہ کے طالب علم محمد اخنف ابن مدثر انور. بہترین رینجر سائیکل اس طالب علم کو دی جا رہی ہے. اوپر اٹھاؤ. حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب, حضرت مولانا شکیل احمد صاحب, مفتی حامد ظفر صاحب, آپ حضرات تشریف لائیں. حضرت مولانا نصیر الرحمان صاحب آ جائیں نا. ابھی بیٹا تو آنا آ گیا. دیجیے مفتی صاحب ادھر ہو پیچھے. چابی لو. دیر مولانا ان کے استاذ کا ہیں مفتی یاسین صاحب ہے ماشاءاللہ. مفتی حسنین صاحب دیجیے لفافہ مفتی یاسین کو. ہاں بیگ بھی لے لیں. مفتی یاسین ابھی ہاتھ لگاؤ نا اس کو. خالی لفافہ ہی سنبھال رہے تمہیں ہو گئے. ہاں جی 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 ہاں آپ کھڑے ہی رہے. کھڑے نہیں نہ مولانا آپ حضرات تم سزا دے کے میرا کیا ٹھکانہ لگے گا. کہاں پہ ٹھکانہ. مولانا آصف سلیم صاحب حافظ صاحب. یہ اتفاق دوم نمبر سے کامیابی اسی ادارے میں مدرسہ دعوت الحق مسجد نظیریہ کے اندر دوم نمبر بھی جا رہے. حفظ قرآن کی فرا میں محمد شازیب ابن شہزاد اختر. میں گزارش کروں گا اس طالب علم سے یہاں پر تشریف لائیں. لیجیے کھڑی کرو. اے مولوی صاحب سائیکل کھڑی کرو نا. کھڑی کرو کھڑی کرو کہیں جائیں گی نہیں. ایسا سب سے ہاتھ ملاؤ بیٹا. ادھر ہاتھ ملاؤ. مفتی صاحب سے ہاتھ ملاؤ. ادھر ماشاء اللہ. یہ حافظ ابو ذر استاد ہے ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے اب آپ نیچے جاؤ سائیکل اتار لو. نہیں ابھی اول بھی دے جی. یہ ہاں ابھی واقعی نہیں. یہ دعا میں یہ ہیرو سائیکل ہے. یہ تھوڑا سا اول سے اچھی ہی ہے لیکن تھوڑا اول سے 1 انچ نیچے 19-20 جس کو بولتے ہیں نا وہ ہے. اب تقریری مقابلے کے اندر اول نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے ہاں کہاں ہے وہ بندہ. ایک ہی تو ہے ماشاءاللہ. ضیاء الرحمان تنویر احمد مدرسہ یوسفیہ ہزار کھولی کے یہ طالب علم. انہوں نے اول مقام حاصل کیا ہے. اس طالب علم کو بہترین سائیکل ہے نا جس میں ڈسک بریک بھی ہے سوکپ بھی ہے ماشاءاللہ. ایک دم خوبصورت سائیکل ہے نا. یہ دی جا رہی ہے. رک جا بیٹا یہی رک. یہ بیگ بھی لو. ان کے استاد آ جائیں مفتی مدثر صاحب ماشاءاللہ. آ جائیں. ایک مائک لاؤ نا. ایک مائک لاؤ. کہاں ہے وہ مائک والے. یہ بیٹا ایک یہ کارڈلیس دینا. ایک اور دینا ہے. اس کو تھوڑا تیز کرو. دوسرا امتحان شروع. ابھی ماشاءاللہ آپ کو پہلا انعام ملا تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. تو اچھا محسوس کیے تو پھر آگے کا کیا پلان ہے. آگے حافظ بن کے عالم بننا ہے پھر مفتی بننا ہے. اچھا ماشاءاللہ. نہیں وہ تو بننا ہی ہے. ابھی آگے پیڑا چاکلیٹ میں وہ سب اس کے بارے میں پوچھنے والا تھا. چاوٹ ہے ماشاءاللہ. بیٹے تمہارے پیچھے کون سے استاد سے محنت کی ہے تقریر تیار کروانے میں تقریر کے لیے تیاری کروانے میں. سب سے زیادہ محنت تو مفتی عبدالرحیم ملی صاحب کی ہے اور دوسری مفتی مدثر صاحب اور تیسرے مولوی حذیفہ بیتی صاحب. اچھا ماشاءاللہ. یہ پروگرام کے اندر آئے تو کیا پہلے سے تم کو اطمینان تھا کہ میں پہلا نمبر حاصل کروں گا.
عبدالرحیم صاحب نے یہ تیاری کرائی تو اطمینان تھا کہ اول نمبر آ جائے گا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. پروگرام کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. اچھا لگا ہیں؟ جی حضرت. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اور بچوں کو کوئی پیغام وغام دینا ہے، کچھ بولنا ہے؟ جی نہیں. ہیں کیا قاری صاحب کچھ سوال؟ سب محنت کرو، آگے بڑھو. ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. جی بیٹا ٹھیک ہے تشریف لے جائیں. لفافہ لے لو مفتی صاحب تمہیں لیے کہ نہیں؟ آج تہجد میں مت ڈالنا واٹس ایپ پہ. ماشاء اللہ. حفظ قرآن کی فراہ میں اول نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے جو خوش نصیب طالب علم ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں یہاں پر تلاوت کی، اور جج صاحبان ان کی صلاحیت سے متاثر ہو کر انہیں جو ہے پہلا انعام دیا. انعام جو ہے ہیرکولس سائیکل ہے ماشاءاللہ بہترین والی، اور اسی طرح سے بیگ ہے اور سند ہے، ہاں اور لفافہ بھی ہے ان کے استاذ کے لیے. میں گزارش کروں گا اس طالب علموں سے یہاں پر تشریف لائیں. آ جائے بیٹا. ان کا نام ہے ساحل خان ابن فیروز خان، مدرسہ دار القرآن امینیہ مسجد کے. آ جا ماشاء اللہ. ہاں ادھر تھوڑا پیچھے ہو، ایسے پیچھے ہو نا. یہ مفتی صاحب دے رہے ہیں بیٹا. ماشاء اللہ قاری عارف صاحب یہ وہاں کے صدر المدرسین ہیں ماشاءاللہ، بہت فعال آدمی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ اس مدرسے کو سنبھال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بہت قبول فرمائے. مائک دونوں میں جی لے بیٹا. حوصلے سے بیٹا. پورا نام بولو تمہارا؟ ساحل خان فیروز خان. کہاں رہتے ہو؟ مدنی نگر. مدنی نگر میں. کتنا پارہ ہوا ابھی تک کے؟ 26 پارہ ماشاءاللہ ہے نا. یہ تمہارے استاذ کون ہیں؟ مولانا سہیل صاحب. مولانا سہیل صاحب. اچھا تو یہاں پہ مسابقے میں آنے کے لیے تم نے کتنی محنت کی ہے بیٹا؟ روزانہ کتنا پارہ پڑھتے تھے؟ کیسے تیاری کرتے تھے؟ روزانہ 3 پارہ سناتا تھا. اچھا 3 پارہ سناتے تھے. جب سے طے ہوا کہ بھائی تم کو جانا ہے تو 3 پارہ سناتے تھے. اچھا تو یہاں آنے سے پہلے تم کو اطمینان تھا کہ تم کو نمبر ملے گا؟ ہاں اطمینان تھا. یہ فکسنگ تو نہیں لگ رہی. وہ پہلے والے نے بولا کہ میرے کو بھی اطمینان تھا، تم بھی بولے تم کو بھی اطمینان تھا. نہیں ایسا نہیں ہے نا. محنت کی ہے نا بیٹا ہے نا. اچھا اس میں سب سے زیادہ محنت کس کی ہے بیٹا تمہارے پیچھے؟ مولانا سہیل صاحب. مولانا سہیل صاحب کی. اچھا اچھا تمہاری اماں ابا کو دعا کیے ہوں گے نا تمہارے لیے؟ ہاں. پھر ان کو بھول رہے ہو؟ نہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. مسابقے کے اندر اچھا لگا آپ کو؟ ہاں. آگے کیا بننا ہے؟ حافظ. حافظ تو ہو ہی گئے نا. اب کیا 26 پارہ ہو گیا اور اس کے آگے؟ اور آگے عالم بننا ہے. ابھی اسکول جاتے ہو؟ کون سی کلاس میں؟ 9ویں میں. تو اسکول میں بھی آگے بڑھنا ہے نا. کیا بننا ہے؟ کون سا ٹر بننا ہے؟ ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، سی اے بننا ہے. ماشاءاللہ حساب کتاب والا ہے نا. اچھا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے. یہ ہے نا یہ قاری عارف صاحب ہے ماشاءاللہ. ملم یشکرن. ارے رکو ابھی سب سے اہم چیز باقی ہے نا. یہ کچھ اعلانات ہے بتاؤں. یہ دیکھیے اعلان ہے. جانے کا ماحول نہ بنائے. رکو. میزاب رحمت انسٹیٹیوٹ آف مالیگاؤں کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آل مالیگاؤں مسابقے میں کامیاب ہونے والے جو 7 طلبہ ہیں دونوں فرع میں، ان کو گولڈن اسکیم کے تحت جاری پروفیشنل موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس میں 50% کی خصوصی رعایت دی جا رہی ہے. واضح ہو کہ حفاظ کرام کو ہر بیچ میں 20% رعایت ملتی ہے، لیکن یہاں پر یہ چونکہ مسابقے کے اندر آپ لوگ شریک ہوئے، محنت کیے، اس لیے آپ حضرات کو 50% کی رعایت دی جا رہی ہے. اس کے لیے یہ ہمارے فیصل شکیل رحمانی صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میزاب رحمت انسٹیٹیوٹ آف مالیگاؤں ایجوکیشنل اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے لیجیے سر.
ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے ممنون مشکور ہیں کہ جس کی توفیق و عنایت سے آج کا ہمارا یہ پروگرام بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم سب سے پہلے حبیب لانس کے جو ذمہ دار ہیں الحاج حبیب اللہ صاحب، ان کے بیٹے حافظ مطیع اللہ صاحب، ان کے بہت ہم ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا حال ہمیں کہنا چاہیے کہ فی سبیل اللہ بلا معاوضہ ہمیں عنایت فرمایا، اور یہ سارا سیٹ اپ بھی انہوں نے لگا کر کے دیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں ہمارے صبح کے جو سیشن کے صدر تھے، اور اس طریقے سے ابھی کے سیشن کے صدر، اور اس طریقے سے حافظ عبدالرحیم کا خانوادہ، جناب نہال احمد صاحب، حافظ ساجد صاحب کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب، صاحبان اعزاز مولانا شکیل صاحب، مفتی حامد ظفر صاحب، اور اس طریقے سے حافظ لعیق صاحب، اور اسی طریقے سے حافظ ساجد اختر صاحب اور مولانا انیس الرحمان صاحب، جی حکم حضرات، ماشاءاللہ حکم حضرات، حافظ ساجد اختر صاحب رحمانی، حافظ رفیق صاحب، مولانا عمران صاحب اور مولانا عمار اظہری صاحبان کے ہم بہت ہی ممنون مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی سے درخواست آپ دعا فرمائیں، اس کو انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہوگا۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔